الله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ، پھر اس گاؤں سے جہاں چاہو با فراغت کھاؤ اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حتتن حتتن کہتے رہو، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان ظالموں نے اس قول کو بدل دیا جو ان سے کہا گیا تھا، ان کے علاوہ بات انہوں نے کہی، تو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے ان کے فسق کرنے کی وجہ سے عذاب بھیج دیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس بستی میں داخل ہو جاؤ کہا، جب وہ لوگ بنی اسرائیل، اولاد بنی اسرائیل دریا پار کر کے اس پار چلے گئے، صحرائے سینا میں، میدان تیہ میں، تو ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ تم کو اس بستی میں جانا ہے۔ قریہ کی تفسیر جمہور مفسرین کرام
بیت المقدس سے کرتے ہیں. قریہ سے مراد بیت المقدس. بیت المقدس میں تم کو جانا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے اور دعا کرتے ہوئے جانا ہے. تو وہ لوگ اس بستی میں جانے سے انکار کر بیٹھے. کیا کہا؟ اس بستی میں، ان علاقوں میں قوم عمالقہ ہے جن کی بہادری کا چرچا تھا، ہم ان سے جہاد نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جائیں اور ان سے لڑائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے. بزدلی دکھائی، کم ہمتی دکھائی، ڈرپوکی دکھائی، نامردی دکھائی. تو اللہ نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا کہ میدان تیہ میں 40 سال تک وہ گھومتے رہے. سجدہ کرتے ہوئے کہا جاؤ تو سورینوں کے بل گھسٹتے ہوئے، آسمان کو اوپر کرتے ہوئے، تکبر اور اناد کو اپناتے ہوئے وہ اس راستے سے جانے لگے، اس دروازے سے ہو کر پار ہونے لگے. اللہ نے کہا تھا حتتن، گناہ معاف ہو، گناہ اترے. یہ لفظ استعمال کرو، یہ کہتے ہوئے جاؤ اے اللہ معاف فرما دے. حتتن کہتے ہوئے جاؤ. تو اس لفظ کو انہوں نے بدل دیا اور ہنتتن کہا. یہ حبتن فی سعرتن، گیہوں بالی میں، دانہ بالی میں. اس طرح کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہوئے جانے لگے، بدل دیا. یہ اس قوم کا مزاج تھا، یہ تمسخر، یہ استہزاء. نبی کی موجودگی میں ان کو فوراً حکم ہو رہا ایسا کرو، اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے تکبرانہ انداز میں سر کو اوپر کرتے ہوئے، چوتڑ کے بل گھسٹتے ہوئے اور حبتن فی سعرتن کہتے ہوئے اس پار گئے. اللہ کہتا ہے ان ظالموں نے ہمارے حکم کا، ہمارے نبی کے فرمان کا مذاق اڑایا تو ہم نے آسمان سے عذاب بھیج دیا، طاعون بھیج دیا اور بے شمار لوگ مر گئے. میدان تیہ میں بھوک لگی تو من اور سلوا اتارا، دھوپ سے پریشان ہوئے تو بادل کی چھتری کر دی. اب پیاس لگی، اللہ فرماتا ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، پیاس لگی، پانی کا انتظام کیجیے حضرت. تو اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کہا فَقُلْنَا، ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزہ عطا کیا تھا. ایک لاٹھی کا معجزہ اور ایک جب گریبان میں ہاتھ رکھتے اور باہر نکالتے تو سورج کی طرح ہاتھ چمکتا. یہ 2 معجزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس پتھر کو تم مارو. کہتے ہیں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 جھرنے اس سے نکل گئے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ،
تاکہ ہر قبیلے کے لوگ، ہر جماعت کے لوگ اپنے گھاٹ کو، اپنے پینے کی جگہ کو وہ لوگ جان لیں۔ اب یہ کون سا پتھر تھا جس پتھر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا اور اس سے 12 چشمے نکل گئے؟ 4 ادھر، 4 ادھر، 4 ادھر، 4 ادھر، 3 ادھر، 3 ادھر، 3 ادھر، 3 ادھر، 3 چوک 12، 12 چشمے نکل گئے۔ کون سا پتھر تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہی پتھر ہے جس پتھر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے کو لے کر بھاگا تھا۔ جب وہ تنہائی میں غسل کر رہے تھے، کپڑے کو اتار کر اس پر رکھ دیا تھا۔ جب غسل کرنے سے فارغ ہو کر باہر آئے کہ اب کپڑا بدلیں گے، کپڑا پہنیں گے، تو پتھر کپڑا لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑنے لگے، کہا صوبی حجر، صوبی حجر، اے پتھر میرا کپڑا دیتے جا، تم کہاں لے کر جا رہا ہے؟ یہ پتھر قوم بنی اسرائیل کے لوگوں کی ایک جماعت کے سامنے جا کر رکا۔ جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عیب لگایا کرتے تھے کہ ان کے بدن میں کوئی بیماری ہے یا وہ نامرد ہیں، اس وجہ سے وہ ہر وقت کپڑا پہنے رہتے ہیں، لیکن اس حالت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ نہیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ تھا وہ غلط تھا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہی پتھر تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے اپنے ساتھ لایا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ایک پتھر تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ 12 ہاتھ لمبا 12 ہاتھ چوڑا تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں اتنا لمبا چوڑا وہ پتھر نہیں تھا، چھوٹا سا ایک پتھر تھا، 2 فیٹ لمبا، 2 فیٹ چوڑا، اسی سے چشمے نکلتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس پر لاٹھی لگاتے اس پتھر پر تو چشمہ پانی نکلنے لگتا، اور پھر دوبارہ جب اس پر لاٹھی رکھ دیتے تو پتھر سے پانی نکلنا بند ہو جاتا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا جہاں جاتے وہ لوگ اپنے ساتھ اس پتھر کو لے جاتے تھے، لاد لود کر کے لے جاتے، جہاں ٹھہرتے وہاں پھر پتھر کو رکھ دیتے، پتھر پر موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے تو پھر پتھر سے پانی نکلنا شروع ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک عام پتھر تھا، کوئی ایک پتھر تھا، کوئی بھی پتھر ہو۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ اس پتھر سے پانی کے چشمے 12 ایک نہیں 12 چشمے نکلے، تاکہ لڑائی نہ ہو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 خاندان کے لوگ تھے، 12 قبیلے کے لوگ تھے، تاکہ ہر آدمی اپنے جان لے اپنے قبیلے کے لوگ کہ اس سے یہاں سے ہم کو لینا ہے، یہاں سے لینا ہے، جھگڑا نہ ہو۔ تو پانی بھی مل گیا، موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا تو اللہ نے پانی کا انتظام کر دیا۔ یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس سے 12 چشمے نکل پڑے۔ اللہ نے کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی میں سے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ اللہ نے کہا یہ سارا انتظام ہم نے کر دیا، اب کیا پریشانی ہے؟ تم کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، کھیتی باڑی کی کوئی ضرورت نہیں، تم اللہ کی عبادت کرو، فساد نہ پھیلاؤ اور میرا نام لیتے رہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا
قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک قسم کے کھانا پر صبر نہیں کر سکیں گے، یہی روزانہ من، یہی روزانہ سلوہ، اسی ایک کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکیں گے۔ دل اکتا گیا، جی اکتا گیا، طبیعت بھر گئی، اب ہم کو کھیرا کھانے کی طبیعت چاہتی ہے، ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ہم مسور کا دال کھائیں، ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ہم ککڑی کھائیں، ہم پیاز کھائیں، ہم گیہوں کھائیں۔ یہ دعا کرنے لگ، کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم کو یہ سب کھانے کی چیز طبیعت کر رہی ہے۔ کیا کہا؟ ایک کھانے پر ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے۔ فادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ ہمارے لیے پیدا کرے گا ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، زمین سے جو اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، پھل فروٹ اگتے ہیں، وہ چیز ہم کو چاہیے۔ یہ من اور سلوہ، یہ تیار کھانا، یہ آسمان سے برسنے والا یہ کھانا ہم کو یہ پسند نہیں۔ کیا کیا زمین سے اگنے والی؟ من بقلہا، سبزی، وقصائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گیہوں، بعض لوگوں نے اس کو سومہا بھی کہا، اور لہسن، وعدسہا، اور مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز، یہ سب ہم کو چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر حیران رہ گئے، کہا اتنا بہترین کھانا اور اس کے بدلے میں یہ معمولی کھانے کا سوال کر رہے ہیں، کیسی طبیعت کے یہ لوگ ہیں؟ کہا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کو؟ بہتر چیز چھوڑ کر کے ادنا چیز تم چاہتے ہو؟ کہاں آسمان کا کھانا اور کہاں زمین سے یہ محنت کر کے اگنے والا یہ کھانا، دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ تم اس کو چھوڑ کر کے یہ حقیر چیز چاہتے ہو، یہ معمولی چیز چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں ہم یہی چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہیے وہ سب۔ طبیعت اور دل کے اندر کتنی شیطانیت تھی۔ کہا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، جاؤ اس شہر میں، اترو اس شہر میں، تمہارے لیے وہاں وہی چیز ہے جس کا تم سوال کر رہے ہو، یہاں نہیں ملے گا۔ یہاں سے اس گاؤں میں، اس شہر میں جاؤ، کوئی بھی ایک شہر تھا۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت و رسوائی اور فقر و فاقہ اور محتاجی اللہ نے مسلط کر دی، ان پر ذلت و رسوائی اور فقر و فاقہ، مسکنت مسلط کر دی گئی، اللہ نے ان پر ڈال دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں پھر گئے، اللہ کے غضب میں وہ مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، ایک ان کی بری عادت یہ تھی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کی طرف سے اتارے گئے معجزات کو، موسیٰ علیہ السلام کو جو دیے گئے تھے ان کا انکار کرتے تھے، یا اللہ کی نشانیاں جو ہیں ان کا وہ انکار کیا کرتے تھے۔ ایک
خرابی ان کی یہ تھی. اور دوسری خرابی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ناحق نبیوں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے. قوم بنی اسرائیل میں اللہ نے بے شمار انبیاء و رسولوں کو بھیجا، بے شمار انبیاءوں کو. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ روزانہ کم سے کم وہ 300 نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے، تب ان کو سکون ملتا تھا. تو یہ ہٹ دھرمی، یہ دشمنی اور دل کے اندر خوف خدا سے عاری ہو کر، خوف خدا سے دور ہو کر اس طریقے سے بدمعاشی اور شیطانی. اللہ نے کہا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان پر مسلط کر دیا محتاجی کو، مسلط کر دیا ذلت و خواری اور رسوائی کو. آگے اللہ کہتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک جنہوں نے ایمان لایا اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہوئے اور جو صابی ہوئے، جس نے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور نیک کام کیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ثواب ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. اللہ کہتا ہے جو مومن ہوئے اور جو یہودی ہوئے، ہادو جو یہودی ہوئے. یہودی کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ کس لفظ سے بنا ہے؟ کہتے ہیں یہ یہود حوادتن سے بنا ہے، جس کا معنی ہے محبت کرنا، یا تحود سے بنا ہے جس کا معنی ہے توبہ کرنا. گویا اصل میں توبہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے ان کو یہود کہا جانے لگا اور ان کو یہ نام یہودی پڑا. یا دوسری وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں جو میں نے کہا یہ زیادہ قوی ہے، اور دوسرا قول بھی اس میں لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا. اسی یہودا کی طرف نسبت کر کے، انہی کے اولاد میں سے چونکہ یہودی ہوئے، ان کی طرف نسبت کر کے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. یا تیسرا قول یہ ہے کہ وہ لوگ تورات پڑھتے ہوئے خوب ہلا کرتے تھے تورات پڑھتے ہوئے، اس لیے ان کو یہودی کہا جانے لگا. تو یہ یہودی. نصارہ، نصرانیون کی جمع ہے نصارہ، نصرانیون کی جمع ہے نصارہ. یا ندامہ، یا جس طریقے سے ندمان کی جمع ندامہ آتی ہے، اسی طرح نصران کی جمع نصارہ ہے. یا نسوان کی جمع نساوا آتی ہے، یا سکران کی جمع سکارا آتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ نصرانی ہے اور یہ نصارہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، اس گاؤں کا نام نصران یا ناصرہ تھا، اس لیے اس طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو نصارہ کہا جانے لگا، نصرانی کہا جانے لگا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ بیان فرماتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، میری مدد کون فرمائیں گے؟ تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ، من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم مدد کرنے والے ہیں. تو ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نصرانی کا مطلب یہ ہوا مدد کرنے والے. اور صابئی ایک لفظ آیا ہے، صابی بے دین
जिसका कोई दीन न हो, कोई धर्म न हो, उसको साबी कहते हैं। तो कहते हैं ये असल में मुफस्सिरीन का ये कहना है बाज का कि किसी ज़माने में हो सकता है कि उनके पास कोई नबी आया हो और उसी नबी की मानने वालों में से ये साबी हों, या किसी ने कहा कि किसी नबी की दावत उन तक पहुंची ही नहीं इसलिए वो इनकार करने वाले हुए। किसी का ये कहना है कि वो नमाजी भी थे, अल्लाह का इकरार भी करते थे, और किसी का ये कहना हुआ कि नहीं, किसी चीज़ को ये नहीं मानते थे, इसलिए इनको साबी कहा जाने लगा। तो इसी माना में कुफ्फार मक्का हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने वाले को साबी कहते थे, यानी मुल्हिद, बेदीन, कोई दीन वाला नहीं कोई दीन वाला नहीं। तो अल्लाह कहता है बेशक जो ईमान लाए यानी मुसलमान हुए, और जो यहूदी हुए, और जो नसारा हुए, ईसाई हुए, और जो बेदीन हुए, साबी हुए, उसमें से जिसने अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत के दिन पर ईमान लाया, और साथ ही नेक काम भी किया, तो उनके लिए उनके रब के पास अज्र है। अब सवाल ये है, इससे ये बात ज़हन के अंदर आ सकती थी कि जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के बाद भी यहूदी रहे, ईसाई रहे या साबी रहे, क्योंकि वो पहले नबी के मानने वाले थे, उस दीन पर वो गामज़न रहे, तो उनके लिए क्या ईमान है? अगर वो अमल सालेह करेंगे तो अल्लाह उनको कबूल फरमाएगा, नबी पर ईमान लाए बगैर, और उनके लिए उनके रब के पास अज्र होगा, कोई खौफ नहीं होगा, कोई गमगीनी नहीं होगी। बाज लोगों ने इसी आयत करीमा से वहदत अदियान का मसला साबित करने की कोशिश किया है। वहदत अदियान का मतलब ये हुआ कि तमाम दीन एक है, ईसाई का दीन ठीक है, यहूदी का दीन ठीक है, और साबी का दीन ठीक है, और जितने भी अदियान हैं सब ठीक है, और ईमान वाले का दीन भी, मुसलमानों का दीन भी ठीक है, जैसा कि इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया है। तो इसका ये मफहूम नहीं, इसका मफहूम ये है, इसको सिर्फ आयत से एक जगह से इसकी तफसीर जो अहादीस के अंदर मौजूद है, अहादीस को हटा करके अगर कुरान को समझने की कोशिश करेंगे तो गुमराही है। कुरान को अहादीस के बगैर नहीं समझ सकते। दोनों के मजमूए का नाम ईमान है, दोनों पर चलना होगा, दोनों पर ईमान लाना होगा। बहुत से लोग अहादीस को नहीं मानते, उन्होंने धोखा खाया, ज़बरदस्त धोखा खाया। इसका मतलब ये है कि जिस नबी के जो पैरोकार थे, उस नबी के बाद कोई नबी आया, जो नबी अब नया आया, तो पुराना दीन उसका मनसूख हो गया। वो नबी जो आया, जो हुक्म वो कर रहा है, उस पर ईमान लाना होगा, वरना अगर वो पहले वाले हठधर्मी करते हुए रह जाएंगे कि हम तो इस नबी के मानने वाले थे, इस नए नबी पर ईमान नहीं लाएंगे, तो वो गुमराह है। और जिस तरीके से पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, उसके बाद तो कोई कहेगा यहूदी कि हम ईसा पर ईमान नहीं लाएंगे, तो गुमराह हो जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी आए, तो अगर कोई ईसाई ये कहेगा, कोई नसारा ये कहेगा कि हम मोहम्मद पर ईमान नहीं लाएंगे, हम ईसा पर ईमान ला चुके हैं, तो वो गुमराह होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ काना मूसा हय्यम मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बाकायदे हयात होते तो मेरी इत्तिबा के बगैर उनको चारा नहीं मिलता, वो मेरी इत्तिबा करते और मेरी नबूवत का उनको इकरार करना पड़ता। इससे मालूम ये हुआ कि नबी के आने के बाद, मोहम्मद के आने के बाद, उससे पहले का सारा दीन मनसूख हो गया। अब मोहम्मद का दीन चलेगा, इस्लाम चलेगा, मुसलमान चलेगा, कुरान का दीन चलेगा, नबी के बताए हुए तरीके का दीन चलेगा। उससे पहले सारे अदियान मनसूख हो गए, सारे अदियान उससे पहले मनसूख हो गए।
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، پرانے زمانے میں بہت لمبی عمر اللہ نے ان کو دی تھی، وہ اصفہان گاؤں میں پیدا ہوئے تھے فارس میں، اور یہاں وہاں سے ہوتے ہوئے اس مالک کے پاس، اس مالک کے پاس، اس عیسائی، اس پادری، اس طرح سے ہوتے ہوئے وہ مکہ پہنچے تھے اور مدینہ پہنچے، نبی پر ایمان لایا تھا، نبی پر ایمان لایا تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے گزشتہ زمانے میں جب میں فلاں جگہ تھا، اس زمانے میں ان ہمارے ساتھیوں کو دیکھا کہ بڑے اللہ والے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ کو یاد بھی کرتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ آخری نبی پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، اللہ کی طرف سے ان کو کتاب ہدایت دی جائے گی۔ تو ان کا یہ یقین تھا، ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنمی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ تو اسی کے جواب میں قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ نہیں اے محمد، آپ کا یہ جواب دینا غلط ہے۔ جو جس زمانے میں تھے اور وہ لوگ اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اپنی شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، تو وہ جنتی ہے، ان کے لیے رب کے پاس انعام ہے، وہ اللہ کے یہاں کوئی خوف نہیں کھائے گا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور وہ جنت میں جائیں گے۔ البتہ اگر کسی نے ان میں سے دوسرے نبی کا، جو نیا نبی آیا اور اس نے زمانہ پایا اور اس پر ایمان نہیں لایا، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں پر بھی کوئی غم اور خوف نہیں ہے۔ اور ایک آیت سن لیجئے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ بدمعاشی اس قوم کی دیکھیے، قوم بنی اسرائیل کی۔ اللہ کہتا کیا کیا نہیں میں نے تم پر کیا، اور اس کے باوجود دیکھیے، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا اور تم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اپنے وعدہ کو نبھائیں گے، ان چیزوں کو جو ہم سے کہا جا رہا ہے کریں گے۔ مضبوط وعدہ لیا، میثاق کہتا ہے مضبوط وعدہ کو، لیکن اس سے پھر گئے، مضبوط وعدہ کے بعد اس سے ہٹ گئے، اپنے وعدہ کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا، کہا اے قوم بنی اسرائیل، اے بدمعاشو، بار بار تم میرا مذاق اڑاتے ہو، نبی کا مذاق اڑاتے ہو، وعدہ کرتے ہو، مکر جاتے ہو، تو دیکھو طور پہاڑ کو تمہارے سر کے اوپر سائبان کی طرح ہم نے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب کیا کرتے ہو، کہو اب مانو گے یا نہیں مانو گے؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے طاقت کے ساتھ۔ کتنی طاقت ہے، ذرا پکڑو، ہٹاؤ اس کو۔ اللہ کہتا ہے جو ہم نے تم کو دیا ہے کتاب ہدایت، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس سے منہ نہ موڑو، اس سے سرتابی نہ کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ اس پہاڑ کو تمہارے اوپر جو ہم نے لا کر کھڑا کر دیا ہے، تمہارے اوپر اس پہاڑ کو ہم گرا دیں گے، تم کچل کر کے اس کے نیچے دب کر سب ختم ہو جاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو ما فیہ، جو اس کے اندر ہے، شاید کہ تم ڈرنے لگو۔ اللہ نے کہا اس تورات کے اندر جو ہے، جو بیانات ہیں، ان کو پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو۔ ایسا کرو گے تو عذاب تم سے ٹلے گا اور تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ یہ مضبوط پہاڑ توبہ کرنے لگے، کہا کہ نہیں، اب ہم پھریں گے نہیں، مکریں گے نہیں، شیطانی نہیں کریں گے، بدمعاشی نہیں کریں گے۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی، پہاڑ کو ہٹا دیا۔ تو اللہ پھر کیا کہتا ہے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ،
پھر اس کے بعد تم پھر گئے. اتنا مضبوط وعدہ, پہاڑ اللہ نے ہٹا دیا, لیکن اس کے بعد پھر وعدہ کو توڑ دیا, پھر گئے. اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہوتے. کتنی مرتبہ ہم نے تم کو معاف کیا, کتنی مرتبہ تمہاری توبہ کو ہم نے قبول کیا. وعدہ کی خلاف ورزی کی, لیکن پھر بھی تمہارے اوپر ہم انعام کرتے رہے. اور اللہ کا فضل و کرم اگر تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم ہمیشہ گھاٹے میں رہتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم قوم بنی اسرائیل کی بدمعاشی, ان کی شیطانی اور ان کی وعدہ خلافی کی طرح تو ہمیں نہ بنا, بلکہ ہم کو وعدہ نبھانے اور وعدہ پورا کرنے اور ہمارے قرآن کو جو اللہ نے ہم کو نبی کے اوپر اتار کر کے ہم تک پہنچایا ہے, دیا ہے, اس کو ہم دل و جان سے اپنا حرز جان بنا لیں. دل و جان سے اس کو قبول کرتے ہوئے اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.